بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں بدر کی بستی میں، اور یہ اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کی مختصر تاریخ میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ لگ جائے اور آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ جنگ بدر ہے کیا چیز۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ کفار نے وہاں بہت زیادہ ستایا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، یہاں لوگ آپ کو بہت ستاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جا کے اللہ کے نبی نے قیام کیا اور ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ وہاں کے لوگ دھیرے دھیرے کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو یہ لگتا تھا کہ سرداری مجھے ملے گی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سردار بنا لیا، تو اس نے بھی ایمان قبول کر لیا بظاہر، لیکن اندر خانے اس کے دل میں نفاق تھا اور کفر چھپا ہوا تھا۔ تو مکے کے لوگوں نے اس کو خط لکھا، یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ سکے یا صحابہ کو کچھ کہہ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ دیکھو عبداللہ، ہمارے پورے مدینے کے اندر اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کری تو اس سے آپس میں خون خرابہ ہوگا۔ خیر اس کی یہ ہمت نہیں ہو پائی کہ کچھ معاملہ کریں، لیکن کفار مکہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے محمد کو، محمد کے ساتھیوں کو اور اس نئے دین کو پورے عرب سے اکھاڑ پھینکنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی طاقت، کیونکہ مدینہ یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو رہی تھی، کفار مکہ اس بات سے چڑھ رہے تھے۔ آخر کار معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص قرظ بن جابر فاری وہ آیا اور مدینے کے اطراف میں مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا، مسلمانوں کو اونٹ وہ بھگا کر لے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے 12 صحابی کا ایک دستہ تیار کیا، ایک جماعت تیار کری، اور یہ کہا کہ تم اس کا پیچھا کرو۔ جب اس کا پیچھا ان صحابہ نے کیا، اس کا سردار اللہ کے نبی نے بیان تھا عبداللہ ابن جہش کو، جب ان کا پیچھا کیا تو وہ بھاگ گئے اونٹ چھوڑ کر۔ ان میں سے کیا ہے، دونوں جماعتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ آخر کار ایک شخص اس میں تھا الحضرمی نام کا، عمر ابن الحضرمی، اس کو صحابہ نے قتل کر دیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ واپس آئے تو اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف میں نے کہا تھا کہ تم ان کا پیچھا کرو اور ان کا دیکھو وہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے، لیکن قتل ہو گیا۔ اب مکے کے لوگوں کو اور غصہ بھڑک گیا کہ ہمارے بندے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے، 1000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اس طریقے سے 1000 کا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس افراد تھوڑے ہیں، تو کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جتنے مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ اپنا وطن بنایا تھا، سب کھڑے ہو گئے اور سب نے جوشیلی تقریریں کری۔ تمام صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن انصار صحابہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، سعد بن معاذ جو انصار صحابہ کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طریقے سے موسیٰ کی قوم نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارے رب جائیں، جا کر جہاد کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، اپنے بچوں کو یتیم کرا لیں گے، اپنی بیوی کو بیوہ کرا لیں گے، لیکن ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور آپ کو ہم مکے کے لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے، اور ہم بالکل جانبازی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر صحابہ سے مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر مقابلے کے لیے باہر نکلی۔ تو اتنی صحابہ کی جماعت جب نکلی تو وہ لوگ یہاں پر آ کر اسی میدان میں، پیچھے میں کیمرہ مین سے کہوں گا یہ میدان ہے، پیچھے دکھائیں، یہ جو میدان ہے، یہاں پر آ کر کفار مکہ پہلے سے ہی خیمہ زن ہو چکے تھے، انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جو سعودی گورنمنٹ نے جس کو دیوار کے ذریعے سے گھیر دیا ہے، اسی جگہ پر ان لوگوں نے آگے پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابہ تھے، ان کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، اور بڑی ہی زبردست دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ طاقت کے اعتبار سے ان کا لشکر بہت مضبوط تھا، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا لشکر بہت تھوڑا ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 172 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے ان کے پاس، ہتھیار سے وہ لوگ لیس تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل کیا، اور جو ابلیس لعین تھا وہ بھی کیا ہے، باقاعدہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ جب اس نے جبریل امین کو دیکھا کہ جبریل امین بھی اس لشکر میں آئے ہوئے ہیں، تو فوراً وہ ایک انسانی شکل میں آیا تھا، وہ فوراً دم دبا کر بھاگ گیا، اور پھر بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ تو اس زبردست جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمان کامیاب ہوئے اور صرف
14 सहाबा ने जाम शहादत नोश किया, 70 काफिरों को 70 काफिर जहन्नम वसील हुए, कत्ल हुए, और 70 काफिरों को अल्लाह के नबी ने कैदी बना लिया। वो 14 सहाबा जो इस जंग में शहीद हुए हैं, देखिए पीछे हमारे बोर्ड लगा हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं। उमैर इब्ने अबी वक्कास, सफ़वान इब्ने वहब, ज़ुश्शुमालैन, महजा इब्ने सालेह, आकिल इब्नुल बुकैर, उबैदा इब्नुल हारिस, साद इब्ने खैसमा, मुबश्शिर इब्ने अब्दुल मुंज़िर, हारिसा इब्ने सुराका, राफ़े इब्नुल माला, उमैर इब्नुल हम्माम, यजीद इब्नुल हारिस, मिअव्वज़ इब्नुल हारिस, औफ इब्नुल हारिस, ये 14 सहाबा हैं जिन्होंने इस जंग में जाम शहादत नोश किया और हमेशा के लिए अपने हकीकी मालिक से जा मिले। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस दीन के लिए बेइंतहा कुर्बानी दी थी, और ये मैदान आज भी गवाह है। ये जो जंग थी कुफ्र और इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, इस जंग में अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब किया और कुफ्र को शर्मिंदा किया। कुफ्र आज भी इस जंग को याद करके रोता है, और शैतान भी रोता है। इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह दी। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे हम चलेंगे। अब हम थोड़ी देर में मदीना पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।